اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء. آکے کمبر نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے شہزادی فضہ نے پوچھا کون ہے دروازے پہ؟ کمبر نے کہا نا کمبر، میں کمبر ہوں. بے فضہ نے کہ کیوں آیا ہے؟ اسے کہا عین علی، علی کہاں ہے؟ جملے کتاب میں نہ ہو میں گردن کا لہو دوں گا. بے فضہ دے کے کہتی ہے من البروج، آسمانوں پہ ہیں. علی آسمانوں پہ ہیں؟ فضہ تو اتنا جانتی ہے علی آسمانوں پہ ہے، یہ بھی جانتی ہے کیا کر رہے ہیں. فرمایا آل محمد کی دہلیز پہ رہتی ہوں، اتنا بھی نہیں پتا کہ کیا کر رہے ہیں. کمبر نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ مجھے ممبر کے تقدس کی قسم ہے. فضہ مسکرائی، مسکرا کے رزق بانٹ رہے ہیں، زندگی دے رہے ہیں، سانسیں دے رہے ہیں، حیات دے رہے ہیں، تقدیر بنا رہے ہیں، تقدیر بگاڑ رہے ہیں. نہیں، ہم تجھے کوثر عطا کریں گے. کوثر سے مراد وہ چشمہ نہیں، کوثر لقب ہے حسنین کی ماں کا. اور بلکہ میں یہ اگر کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا کہ اللہ نے علی کو جنت اور جہنم کی تقسیم کا ضامن اس لیے بنایا ہے کہ علی ہی اس کی تقسیم کے لائق ہے اور عادل ہے. ویسے سوچنے کی بات ہے کہ قادیانیوں کو تو ہم نے ڈائریکٹ کافر اور مرتد قرار دے دیا، اور جبکہ یہ بل اسمبلیوں میں پاس بھی ہو چکا ہے اور ان کو اقلیت بھی قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ اللہ کو یہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. پھر ان میں اور ہم میں فرق کہاں کے پڑتا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کذاب مرزے کو کھڑا کر دیتے ہیں. اور یہاں ہی بس نہیں، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں نعوذ باللہ من ذالک بہت سی کوتاہیاں ہیں، بہت سی غلطیاں ہیں. ان کوتاہیوں کی، ان غلطیوں کی تصدیق کرنے کے لیے ہمارا نبی مرزا آیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ یہ کافر بھی ہے اور مرتد بھی ہے. اپنی بات تو کرنا ہی رہا. اور جانتے ہیں علماء کے کتنے سخت فتوے ہیں ان پہ، کیونکہ ہم مولویوں کے فتووں کے علاوہ کوئی کام تو کرتے نہیں، لہذا شاید آپ اس معاملے میں علماء کے فتووں سے ناآشنا ہے. تو پھر سنیے علماء کے کتنے سخت فتوے ہیں ان قادیانیوں کے بارے میں. کسی بھی قادیانی سے سلام لینا منع ہے، ان کی عیادت کرنا منع ہے. اور اگر کوئی قادیانی سسک کر تڑپ تڑپ کر مر رہا ہو اور ایک قطرہ اسے پانی کا پلا دینا کہ شاید یہ قطرہ اس کے حلق سے نیچے اتر جائے اور یہ اس کی زندگی بچا لے، ایسا کرنا بھی منع ہے. اور اگر کوئی قادیانی آگ میں جل رہا ہو اور شاید سمجھنا کہ پانی پھینکنے سے آگ بجھ جائے گی اور یہ بندہ بچ جائے، علماء کے فتوے ہے کہ ایسا کرنا بھی منع ہے. اپنی بات تو کرنا ہی رہا. ان سے کاروبار میں شراکت داری کرنا منع ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا منع ہے، ان کی دکان سے سودا لینا بھی منع ہے، ان کو اپنی دکان سے سودا دینا بھی منع ہے. اور بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ رشتے میں ان کی بیٹی لینا اور اپنے بیٹے کو ان کے رشتے میں دینا یہ بھی حرام ہے. اور یقین مانیے میں ان علماء کو داد دیتا ہوں جنہوں نے اتنے سخت فتوے لگائے ہیں ان کے بارے میں، اور واقعی بہت ہمت والا کام ہے. اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے انشاءاللہ اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا کہ انہوں نے ان لوگوں کو اقلیت قرار دے دیا، ان کو کافر اور مرتد قرار دے دیا. مگر شاید ہم غلطی کر رہے ہیں، اور اگر بات مبالغہ رئی سے نہ کی جائے تو شاید بہت سے لوگ غلطی کر رہے ہیں، اور اگر بات پھر مبالغہ رئی سے نہ کی جائے تو شاید پوری دنیا میں اسلامی ممالک کے حکمران بھی غلطی کر رہے ہیں. کون سی غلطی ہے جو اتنے لوگ کر رہے ہیں؟ ایک بندہ کرے بات سمجھ میں آتی ہے، دو کرے بات سمجھ میں آتی ہے. ہم نے قادیانیوں کو تو اقلیت قرار دے دیا، انہیں کافر اور مرتد قرار دے دیا. اور جانتے ہو مرتد کی سزا کیا ہے؟ اس کو قتل کر دینا چاہیے. اتنی سخت سزا ہے اس کی، اس کا زمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں. کون سی غلطی ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں جو مسلمانیت کا لبادہ اوڑھ کے اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے اللہ کی توحید کے انکاری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بھی انکاری ہے. کچھ لوگ ہیں جو مسلمانیت کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں میں فرقے بنا رہے ہیں، مسلمانوں میں تفرقہ بازی ڈال رہے ہیں. ارے جو نبی کو خاتم النبیین نہ مانے اس کو کافر اور مرتد قرار دے دیا جاتا ہے، اور جو علی کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دے اور کہے رزق علی جب جس کو جتنا چاہتے ہیں تقسیم کرتے ہیں، زندگی موت کے اختیارات ان کے پاس ہے، تقدیریں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، جو یہ کہے نبوت علی کا حق تھی، جبرائیل بول کے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، جو امہات المومنین کو گالیاں دے، جو مسلمانوں کی ماؤں کو گالیاں دے، اور ابو بکر عمر عثمان کو نعوذ باللہ من ذالک ابلیس سے مشابہت دے، اور یہاں تک کہہ دے اپنے
اپنی بیٹیاں نبی کو دے کے نعوذ باللہ من ذالک نبی کو ورگلاتے رہے، وہ کل بھی مومن تھے، آج بھی مومن ہے۔ کون ہے یہ لوگ جو دین کو اس قدر نقصان پہنچا رہے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کو اصل دین سے ناآشنا کروا رہے ہیں؟ کیوں نہیں ان کے اوپر فتوے لگتے؟ کیوں نہیں ان کے لیے بل پاس کیے جاتے اسمبلیوں میں؟ کیوں نہیں انہیں اقلیت قرار دیا جاتا؟ نبی بدل دیا، وہ کافر اور مرتد ہو گئے، انہوں نے پوری شریعت کو بدل دیا۔ کون سا ایسا عمل ہے جو ان کی شریعت میں بھی ہو اور ہماری شریعت میں بھی ہو لیکن طریقہ ایک ہو؟ انہوں نے تو سارے طریقے بدل دیے، انہوں نے کلمہ بدل دیا، اذان بدل دی، قبلہ بدل دیا، قربانی کے مسائل بدل دیے، زکوٰۃ کے مسائل بدل دیے، حج بدل دیا۔ حج ان کا ایران عراق شام میں ہوتا ہے، متع ان کا حلال ہے، بدکاری ان کے مذہب میں حلال ہے، عورتوں کا ننگے سر، ننگے پاؤں، ننگے چہرے بازاروں میں لے کے آنا یہ جائز ہے۔ بتاؤ یہ کون سی شریعت ہے؟ ان میں سے کوئی ایک بھی کام بتلاؤ جو شریعت محمدی میں ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا تو رسول اللہ علیہ وسلم سے دور دور تک کا کوئی رشتہ نہیں۔ اب بتلائیے کہ ان سے بڑھ کر اللہ کی زمین پہ کوئی کافر ہے؟ اور کچھ لوگ مجھے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے سارے شیعوں کو کافر کہہ دیا۔ آپ ہوتے کون ہیں جو شیعوں کو کافر کہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کسی کلمہ گو کو کافر کہنا کتنا سخت گناہ ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کیا آپ کے پاس مفتی کی سند ہے؟ بھائی پہلی بات تو یہ، بھائی میری مراد وہ لوگ ہیں جن کے نظریات ہیں، جن کے عقائد ہیں۔ ہرگز میری مراد وہ نہیں جن کے نہ یہ نظریات ہیں، جن کے نہ یہ عقائد ہے، جو میں بیان کر چکا ہوں۔ اور اکثریت شیعوں کی ایسی ہے کہ جن کے یہ عقائد ہے، آپ انہیں پرکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، نہ میں مفتی ہوں، نہ میرے پاس مفتی کی کوئی سند ہے، نہ دین میں مفتیوں کی اتنی ضرورت ہے۔ جتنے بھی دین میں فتویٰ کی ضرورت تھی اللہ اور اس کا نبی دے چکا ہے۔ مثال کے طور پہ اب ایک شخص کافر ہے، اب اللہ کے ہاں وہ کافر ڈکلیئر ہو چکا ہے، کوئی مفتی سے کافر کہے نہ کہے۔ اب جس طرح انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، شریک بنا دیا۔ اب قرآن کا فتویٰ سنیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے سو یقیناً اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اب یہ میرا فتویٰ تو ہے نہیں، اللہ کے ہاں اب یہ مشرک ڈکلیئر ہو چکا ہے۔ اب چاہے مفتی اس پہ فتویٰ لگائے نہ لگائے، اللہ کے ہاں یہ مشرک ڈکلیئر ہو چکا ہے، اس لیے کسی کے فتویٰ کی ضرورت نہیں۔ دین فتوے دے چکا ہے، اللہ کے نبی فتوے دے چکے ہیں، قرآن فتوے دے چکا ہے۔ ان سے ہم ہاتھ ملاتے ہیں، ان کو اپنا بھائی کہتے ہیں۔ اور سن لو، جو ان لوگوں کو اپنا بھائی کہے گا، قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جو مولوی اتحاد کی خاطر ان سے ہاتھ ملائیں گے، ان کو اپنا بھائی کہے گے، سن لو قرآن ان کے لیے کیا کہتا ہے۔ اول تو انہوں نے اتحاد کرنا نہیں، لیکن جو مولوی ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، ان کو برا بلا نہیں کہتے، ان سے دوستیاں کرتے ہیں، سنو قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ ان کے بارے میں قرآن میں فرماتے ہیں، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ تو ان میں کثرت سے لوگوں کو دیکھے گا، وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یقیناً برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا، کہ اللہ ان پر غصے ہو گیا اور عذاب ہی میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی جو ان سے دوستیاں کرے وہ عذاب میں ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے۔ اور عذاب جانتے ہو نا اللہ کا کون سا ہے؟ مولویوں ڈرو اللہ کے خوف سے، ڈرو اللہ کے عذاب سے۔ یہ عزت، یہ دولت، یہ شہرت، اس کی خاطر تم اللہ کے دین کو بیچ رہے ہو۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت الفاظ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان کے بعض کے دوست ہے، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ ان میں سے ہے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا کہ ان سے دوستی نہ لگاؤ یہود و نصارہ سے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس آیت میں تو یہود و نصارہ مراد ہے، کافر کہاں سے؟ آؤ، عیسائیوں کو اللہ نے کافر کہا، کدھر کہا؟ ایک جگہ پہ نہیں، ایک ہی صفحے پہ 2 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کافر قرار دیا ہے۔ کس طرح؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جنہوں نے کہا بے شک مریم کا بیٹا عیسیٰ جو ہے اللہ ہے۔ اور اس سے نیچے والی آیت میں اللہ نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے کہا بے شک اللہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ انہوں کو تو اللہ نے قرآن میں کافر قرار دیا ہے۔ تم یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستیاں کر رہے ہو، ان شیعوں کو اپنا بھائی سمجھ رہے ہو، اور بڑے فخریہ طور پہ یہ نعرہ لگاتے ہو سنی شیعہ بھائی بھائی۔ سن لو، جس شخص کا یہ عقیدہ ہے وہ پکا کافر ہے۔ یہ بات میری نہیں، اللہ کے قرآن کی ہے، اور شاید آج ہم انہیں روک نہیں سکتے۔ ان کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسمبلی میں ان کے خلاف بل پاس نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے سرکاری عہدوں پہ یہ فائز ہے،
ہماری آرمی پہ ان کا قبضہ ہے، سیاست دانوں پہ ان کا قبضہ ہے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صرف اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں. آپ کو سمجھانا ہے، خدا را اپنی فکر کیجئے، ان لوگوں سے قطع تعلقی کر دیجئے. کہیں ایسا نہ ہو یہ آپ کو آپ کے دین سے برگلاوٹ ہے. جس طرح قرآن کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کے پیچھے نہ لگ جانا، ان کی خواہشات کے پیچھے نہ لگ جانا. اگر آپ ان کی خواہشات کے پیچھے لگ جاؤ گے تب آپ ظالموں میں سے ہوگے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے آپ نے ان سے دوستی نہیں کرنی. ہم کھانا بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں، رشتے بھی کرتے ہیں، ان سے سلام دعا بھی لیتے ہیں، ان کے مریضوں کی عیادت بھی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ قادیانیوں سے کم ہے، جبکہ حقیقت میں یہ قادیانیوں سے بہت بڑے کافر اور مرتد ہے. اس لیے اس پیغام کو جتنا ہو سکے لوگوں میں پھیلائیے، لوگوں میں شیئر کیجئے، کیونکہ ہماری یہ عادت بن چکی ہے کہ ہم برائی کو بہت جلدی لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، لیکن اچھائی کو پھیلانے کی بات ہے تو ہمیں دقت محسوس ہوتی ہے، ہم شرم محسوس کرتے ہیں. کس طرح کے مسلمان ہیں بھائی؟ نیکی کی بات ہے، آگے پھیلاؤ گے. اگر ایک بھی شخص کی اصلاح ہو گئی تو اللہ کی قسم آپ کی عاقبت بن گئی، آپ کو دنیا میں ہی جنت مل جائے گی. اب جب تک عمل کرتا رہے گا آپ کو خود بخود ثواب ملتا رہے گا. اس لیے اس پیغام کو آگے پہنچائیے، شرم محسوس مت کیجیے.